لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھ دیں. ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمؤمنات مسلمین والمسلمات آپ اپنے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے سال فرما. بسم اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ارشاد نبی کریم ہو رہا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے. اور اس میں کوئی لا ریب فی کسی طرح کا کوئی شک و شبہ پایا نہیں جاتا ہے. یہ ہے ہی ایسی چیز اور مستقل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین السلام کو پہچانواتے رہے ہیں. ھذا الحسین اعرفو، یہ حسین ہے اس کو پہچان لو تم لوگ. کیوں اتنا زیادہ لوگوں کے سامنے گلو کا بوسہ لینا، کیوں اتنا زیادہ حسین کو اپنے آغوش میں بیٹھانا؟ کیا وجہ تھی کہ لوگ پہچانیں. اور سیدھی سی بات ہے ایسا نہیں تھا کہ امام حسین کو لوگ نہیں جانتے تھے، نہیں جانتے تھے. اس لیے جب نبی کا فرزند ہے، جو نبی کا نواسا ہے، جو علی کا بیٹا ہے، جو زہرا کا لال ہو، اس کو نہ پہچانا جائے یہ ناممکن ہے اسلام. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو مولا حسین السلام کو ذبح کیا گیا ہے وہ آگے سے نہیں بلکہ پیچھے سے ذبح کیا گیا تھا. اس کی ایک علت لوگ جو بتاتے ہیں، مثلا جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نبی نے بوسہ لیا تھا اس لیے ادھر سے ذبح نہیں کیا. دیکھا آپ نے، یعنی نبی کا بوسہ اتنا اور جہاں بوسہ لیا گیا وہ اللہ. کیا عقل کیسی تھی لوگوں کی، یہاں کیسے لوگ تھے اسلام. اب دیکھیے لوگ اعتراض نہیں کرتے کہ صاحب جب دیکھیے آپ فرش ازا بچھا دیتے، جب دیکھیے آپ فرش ازا بچھا دیتے تھے، ہے نا 1400 سال ہو گئے پھر بھی آپ جو ہیں وہ حسین حسین کر رہے ہیں. اب دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بلکہ خلقت سے، دنیا کی خلقت سے پہلے امام حسین علیہ السلام تھے. پنجتن کا نور خلق کیا اللہ نے، پنجتن کا نور خلق کیا اللہ نے. اس میں ایک نور کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام ہے نا. اب دیکھیے آپ کہ باتوں کو باتوں سے ملائیں. جتنے بھی متکلمین ہیں، جتنے بھی علماء حضرات ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ رسول جو ہیں وہ پہلی مخلوق ہے نا. رسول کون ہے؟ پہلی مخلوق، کیونکہ سب سے پہلے اللہ نے کسے خلق کیا؟ رسول کے نور کو. اس کے بعد پھر اس سے نور خلق کیے. اب دیکھیے امام حسین رسول خدا فرما رہے ہیں
ایک صلوات پڑھ دے محمد والے پر. رسول کیا فرما رہے ہیں کہ حسین منی وانا من حسین، حسین میرا مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اس کے بعد فرمایا انا من حسین و حسین منی، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. یعنی بتانا یہ ہے، یعنی میں ہوں حسین ہے. دیکھیں بات سمجھے اس بات کو، یعنی حسین و منی وانا من حسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری جگہ کیا فرمایا؟ انا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین و منی، اور حسین مجھ سے ہے. یعنی نور محمد نور حسین اور نور حسین نور محمد. اگر گویا یہ کہا جائے اول مخلوق کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا نور خلق کیا اللہ نے. صلوات پڑھ دے محمد والے. سب سے پہلا نور کس کا خلق کیا گیا؟ اس عنوان سے دیکھا جائے تو کس کا نور ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا نور ہے. اچھا اب دیکھیے، یہ نور جب اللہ نے خلق کر دیا اور حضرت آدم کو خلق کیا، یہ نور منتقل ہونا شروع ہوا. یہ سب سے پہلے حضرت آدم کی پشت پہ تھا، اس کے بعد جبین پہ آیا، جبین کے بعد انگلیوں میں آیا، اور امام حسین علیہ السلام کا نور جو بتایا جاتا ہے، روایت بتاتی ہیں، وہ انگوٹھے میں پیوست ہوا. یہ وجہ ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ بہت زیادہ اگر خوش ہو، کیونکہ بہت زیادہ کھل کر کے ہنسنا، ٹھٹے لگا کر کے ہنسنا اسلام میں مکروہ ہے. کہتے ہیں دل پشمردہ ہو جاتا ہے، دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، لہٰذا مسکرانے کا حکم دیا گیا ہے، تبسم کو حکم دیا گیا ہے نا، جسے فارسی میں لبخند ہے نا، مسکرانا ہے، صرف خالی تبسم کرنا ہے. لیکن یہاں پر اگر کس کے ہنس دیا ہے، کھلکھلا کے ہنس دیا ہے، تو اب کہا روایت میں آیا ہے کہ اپنے انگوٹھے کی پشت کو دیکھو، تم پر حزن طاری ہوگا. کیوں حزن طاری ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس میں نور حسین کو نازل کیا. جناب ابراہیم کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ بہت زیادہ جب خوش ہوئے، جبرائیل نازل ہوئے، کہا یہ مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے. دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. کہا کیا کیا جائے؟ کہا تم اپنے انگوٹھے کو دیکھو، اس لیے اس میں نور حسین ہے. اب دیکھیے یہ تمام مراحل طے ہوتے چلے آ رہے ہیں کہ حسین کو یعنی خلقت سے پہلے یاد کیا گیا اور اس کے بعد خلقت کے بعد بھی یاد کیا جانا شروع ہو گیا. یعنی حضرت آدم آئے تو حسین کو یاد کیا، جناب ابراہیم ہے حسین کو یاد کیا، موسیٰ آئے، عیسیٰ ہے، حتیٰ رسول بارہا حسین حسین کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے حتیٰ. اب کیوں یہ آج حسین نہیں ہے لیکن اب فرش عزا بچھائی جا رہی ہیں؟ یہ برکات ہیں عزیزوں، اس فرش عزا کی برکات ہیں. یہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں لیکن در حقیقت بہت برکتیں ہیں اس کی. خود ایک کبریت احمر میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ فرش عزا بچھائی جاتی ہے تو یہاں سے نور ساطع ہوتا ہے. در حقیقت ہم کو نہیں دکھ رہا ہے. کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ اس لیے نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ ہماری وہ برزخی آنکھیں نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا ہے نا. ہمیں یہ نور اس لیے نہیں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ہم گناہگار ہیں. ہمیں یہ نور اس لیے نہیں نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ برزخی آنکھیں ہمارے پاس نہیں ہیں. لیکن اگر برزخی آنکھیں مل جائیں تو یہ نور ہمیں ساطع ہوتا نظر آئے گا. یہ نور جب ساطع، جب فرش عزا حسین بچتی ہے، نور ساطع ہوتا ہے اور آسمان کی طرف جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے پر. آپ لوگ تھوڑی دیر اگر توجہ میری طرف کر دیں، آنے والوں کو آنے دیں، بہت لوگ آتے رہیں گے ہے نا، دھیرے دھیرے. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے پر. زیادہ دیر زحمت نہیں دینا، بس مسئلہ یہ کہ برکات کیا ہے اس کی، اس کی اشارہ ہم کو کرنا ہے. کہ جو روایت آتی ہے کبریت احمر میں، یہ ہے کہ جب فرش عزا حسین بچتا ہے نور ساطع ہوتا ہے یہاں سے، اور یہ نور آسمان کی طرف جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں پروردگارہ یہ کیسا نور ہے، آسمان ساطع ہو رہا ہے، یہ تو ابھی تک زمین سے اوپر، آسمان سے زمین کی طرف نور جاتا ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نور زمین سے آسمان کی طرف آ رہا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے فرش عزا حسین بچھایا گیا ہے، اس کی برکت ہے، یہ اس کا نور ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کیا اجازت ہے کہ ہم اس فرش کے اوپر جائیں؟ اللہ ان کو اجازت دیتا ہے. فرشتے فرش پہ آتے ہیں اور آ کر کے اپنے بار و پل کو مس کرتے ہیں.
اور مست کرتے ہیں، اور جب جنت واپس جاتے ہیں لوٹتے ہیں تو اب ان کے پاس سے ایک عجیب سی خوشبو ہوتی ہے جو دوسرے فرشتوں میں نہیں پائی جاتی. دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں اے بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے کون سا ذکر انجام دیا ہے، کون سا رکوع کیا ہے، کون سا سجدہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کے عوض میں تم کو اتنی اچھی خوشبو عطا کی ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں نہ میں نے ذکر کیا، نہ میں نے سجدہ کیا، نہ میں نے رکوع کیا، کچھ نہیں کیا ہے. تو پھر اس کیسی خوشبو ہے کہ میں گیا ہوں اس فرش کے اوپر جہاں جو فرش حسین تھا، جو عزا حسین کے لیے بچھایا گیا تھا، وہاں ہم نے اپنے بالوں پر کو مس کیا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. اور پھر وہ دوسرے فرشتے کہتے ہیں بھائی میں بھی جانا چاہتا ہوں، کیا جاؤں؟ تو فرشتے کہتے صاحب وہ فرش اب اٹھ گیا ہے، اب اٹھا دیا گیا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں تو کیا ہوا؟ وہ زمین تو باقی ہے جہاں فرش عزا حسین بچھا تھا. صلوات پڑھ دے محمد والے. یعنی یہ ہے فرش عزا حسین، یہ ہے. اسی لیے اس کی الگ تعلیمات ہے. جو بزرگ علماء ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ ہم مجلس جا رہے ہیں، یہ نہیں کہو کہ مجلس جا رہے ہیں ہم، بلکہ یہ کہو حرم حسین جا رہے ہیں ہم. مجلس نہیں ہے. عربی مجلس کسے کہتے ہیں؟ عربی مجلس سے کہتے ہیں کہ جہاں کے اوپر دو سے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں. جلسہ یجلسو، مجلس اسی سے، یعنی جہاں پہ بیٹھے ہوں گفتگو ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں مجلس. جو علماء بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ یہ مجلس جا رہے ہیں بلکہ کہو حرم حسین جا رہے ہیں. اب ذرا سوچے یعنی کتنی دور کی سوچ ہم کو یہ علماء دے رہے ہیں. جب ایک انسان یہ سوچ کر کے فرش عزا پر آ رہا ہے کہ ہم حرم حسین جا رہے ہیں تو حرم حسین کے لیے لازمہ یہ ہے کہ وہ پاک ہو، وہ جو ہے طاہر ہو، وہ صاف ستھرا ہو، وہ پاکیزہ لباس پہنے، وہ باوضو ہو کر کے جائے، وہ اس قصد سے جائے کہ جہاں جا رہے ہیں ہم معرفت کے ساتھ جائیں، اس لیے کہ جو حاصل کرے وہ ہمیں عطا کیا جا سکے. صلوات پڑھ دے محمد والے. ہے نا، اسی لیے وجہ ہے مثلا مثال طور میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ہم ایسے ہی فرش عزا پر آ جاتے ہیں، لہذا ہمارے اندر کوئی طرح کا کوئی پرورتن نہیں ہوتا، کوئی چینجز نہیں آتے ہیں. 10 سال جیسے پہلے مجلس سنتے تھے آج بھی ویسے ہی سن رہے ہیں مجلس. کیوں چینج نہیں آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو روایات میں آیا ہے اس چیز کو ہم نے انجام نہیں دیا. اگر ہم بغیر وضو کے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی کہ نماز تو 3 رکعت پڑھی ہے، رکوع بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، سجود بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، لمبے لمبے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ مقدمات ہیں. پہلے تمہیں اپنے آپ کو طاہر کرنا پڑے گا، پاک کرنا پڑے گا، اور ہر عبادت کے لیے پاکیزگی شرط ہے. پاکیزگی شرط ہے. اور دیکھیے یہ ایسی عبادت ہے کہ جو قبول ہی ہونا ہے، اور اس میں ریا بھی ہے. اس میں ریا بھی ہے. آپ کہیں یہ کیسے؟ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، صلوات پڑھ دے محمد علیہ. مثال کے طور کے اوپر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کسی کوئی آ جائے اور ہم نے قرأت اچھی کر دی اور گاڑا گاڑا بول رہے ہیں بالکل، اگر مولوی صاحب تو بڑے زبردست قرأت کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ویسی قرأت نہیں کر رہے تھے. صحیح ہے؟ یہ باطل ہے، یہ ریا ہو گئی ہے نا. حج کرنے گئے اور اب آگے سب بتا رہے ہیں بالکل کہ ارے سب ایسا کرنا تھا ویسا کرنا تھا، ریا شامل ہوگی اس میں. لیکن اس میں ریا کہاں ہے؟ کیا ہے؟ من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ. جو روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے، رونا نہیں آ رہا ہے لیکن صورت بنا رہا ہے ویسی. عزیزوں امام فرماتے ہیں، امام صادق فرما رہے ہیں کہ اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. یہ ہے اس کی عبادت، یہ عبادت. جیسے روزے کے لیے ہے کہ اگر اب ہم لوگ کیا ہوتا ہے، کیا ہے، روزہ رکھ کر روزہ نہیں رکھا ہے پھر بھی گٹکا آدمی سامنے پھاڑ کے کھاتا ہے. روزہ نہیں رکھا ہے ہم نے، اور ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ روزہ نہیں رکھا ہے ہم نے، گٹکا بھی سامنے آ کھاتا ہے، سگریٹ بھی سامنے پی رہا کر کے. صحیح نہیں ہے. جبکہ یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم روزدار کے سامنے گٹکا کھائیں، ہم روزدار کے سامنے سگریٹ پئیں، ہم روزدار کے سامنے چائے پی رہے ہوں، نہ، صحیح نہیں ہے بالکل.
کہ نہیں تم اپنے چہرے کو اپنے ہونٹوں کو سکھا لو تاکہ تم روزدار جیسے لگو. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے کی حوصلہ افزائی ہو سکے. بس یہاں پہ بھی یہی چیز کہی جا رہی ہے کہ جو روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے. ایسا نہ ہو کہ رونے والا سوچے خالی ہم ہی رو رہے ہیں, یہ سب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں تو رونا چھوڑ دے گا. نہیں, تم چہرہ بناؤ کیونکہ جو رو رہا اس کو بھی ثواب ملے اور اس کی آواز میں تم کو بھی ثواب ملے. صلوات پڑھ دے محمد ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. نعرہ حیدری, آواز بلند, نعرہ صلوات. مسئلہ یہ نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. محمد وجل فرجہ. یہ فرش اعضاء نور ساتے ہوتا ہے. حرم حسین میں آئے تو کیا بغیر وضو کے آ جائیں یا منہ میں گٹکا بھرا ہو ایسے ہی آ جائیں؟ اس فرش سے کون آنے والا ہے؟ کتنی روایتیں ہم لوگ سنتے ہیں. رسول آتے ہیں, مولا علیہ السلام آتے ہیں, شہزادی آتی ہیں, امام حسن آتے ہیں, ملائکہ آتے ہیں, انبیاء آتے ہیں, اور ہم کیسے آ جائیں؟ ایسی صورت میں آئیں. ہاں دیکھیے, معرفت ضروری ہے. اگر بغیر معرفت کے ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے پاس فزکس کی کتاب ہے اور رکھی ہے ہمارے پاس, ہم اس کو پڑھ ہی نہیں رہے. رکھی ہے ہمارے پاس, فائدہ ہوگا اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے گھر کے پڑوس میں انگلش اسپیکنگ کورس سکھایا جاتا ہے, انسٹیٹیوٹ ہے, انگلش آ جائے گی ہم کو؟ ابھی میرے گھر کے برابر ہے, یا ہمارے گھر ہی کے اندر پڑھاتے آئے آ کر کے کوئی آ جائے انگلش؟ نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم اس کی معرفت حاصل نہیں کریں گے, جب تک اس جگہ جائیں گے نہیں, تب تک وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. ہر چیز کی معرفت ضروری ہے عزیزوں. مثلا ایک موبائل فون ہے نا, آئی فون مثلا, اب ہمیں تو قدر ہی نہیں آئی فون کی, خرید لیا مثلا, لے لیا, یا کسی نے گفٹ کر دیا, اس کا ہم صرف خود استعمال کر رہے ہیں فون کے لیے. مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, آپ تو کچھ جان ہی نہیں رہے. اس سے آپ فون کرنا ہے تو 500 روپے والا خرید لیجیے, آپ فون کریے. اتنا مہنگا رکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس میں دوسری چیزیں بھی ہیں جو آپ نہیں جانتے ہیں. یعنی پتا چلا کہ اگر ہم جو ہم کو نالج نہ ہو اس کی ہماری نظر میں کوئی قیمت نہیں ہوتی, لیکن اگر قیمت ہو جائے تو یہی انسان فون پھونک پھونک کے رگڑ رگڑ کے رکھتا ہے, بار بار دیکھتا رہتا ہے اسے. کیوں؟ کیونکہ اس کی معرفت ہے. بس جس چیز کی معرفت ہوتی ہے اس کے ویسے ہی انسان قدر کرتا ہے. اس فرش اعضاء کی اگر معرفت ہے تو ویسے ہی قدر ہونی چاہیے. اگر آئے تو ہم باوضو ہو کر کے آئیں, آئے تو ہم پاکیزہ ہو کر کے آئیں, آئے تو ہم صاف ستھرا لباس پہن کر کے آئیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. اس فرش اعضاء کی قدر ہے عزیزو. اور یہاں کے اوپر حقے لگا دیے جائیں تو کیسا لگے گا ہم کو؟ آدمی اعتراض نہیں کرنے لگے گا, ہمیں دماغ خراب ہو رہا, آپ نے حقے لگا دیے, یہ کوئی حقے کی جگہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ حقہ اس کے نظر میں صحیح نہیں لگ رہا ہے, لیکن گٹکا اس کے نظر میں صحیح ہے, کیونکہ اس نے توجہ نہیں کی ہے اس طرف. لیکن اگر توجہ کر لے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہ مقام کون سا ہے, وہاں آتے کون لوگ ہیں, تو یقین جانے خود انسان اس سے پرہیز کرے گا. اور یہ مجالس اسی لیے رکھی جاتی ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں اور منزل مقصود تک چلتے چلے جائیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. یہ فرش اعضاء کا کام کیا ہے؟ ہمارے ہم کو طاہر کرتی ہے, فرش اعضاء پاک کرتی ہے. زیارت شہداء کربلا ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جو خود شہداء کی زیارت ہے. طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم, یعنی آپ کو جہاں دفن کیا گیا ہے اس خاک کو آپ نے پاک کر دیا. اللہ اکبر. یعنی یہ شہداء کربلا کا کمال ہے کہ جس خاک پہ آپ کو دفن کیا گیا وہ خاک پاک ہو گئی. یعنی خاک کے اندر صلاحیت جبکہ نہیں ہے. اب رسول کے یہاں قبر کی مٹی کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے, حرام. مولا علیہ السلام کے یہاں کے قبر کی مٹی لے کر کے آگے کھا سکتے ہیں؟ جائز ہے؟ نہیں, حرام. اتنے امام ہیں, کسی کے قبر کی مٹی نہیں کھائی جا سکتی, حرام.
لیکن صرف ایک ایسی قبر ہے، ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں کی مٹی نہ کھانا بلکہ جائز ہے، اور ایسی جائز ہے کہ انسان کے گناہوں کو بھی پاک کرتی ہے اور انسان کے مریضی کو بھی دور کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو جہاں کے اوپر یہ شہداء دفن ہوئے ہیں، جب وہ ان مٹی کو پاک کر سکتے ہیں تو پھر جو ہماری روحیں ہیں تو کیا ان کو پاک نہیں کر سکتے؟ اتنی ان کے اندر صلاحیت نہیں۔ جب مٹی کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے، بے درجہ اولا روحوں کو پاک کرنے کی صلاحیت عطا مصداق میں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہمیں پاک کرتے ہیں بلکہ ہمارے اجداد کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ تمہارا لڑکا ہمارے یہاں آیا تھا، مجلس میں آیا تھا، گریہ کیا تھا، ماتم کیا تھا، ہم تم کو بھی ثواب دیں گے اس کا، اور تمہاری جتنے بھی مرحومین ہیں عالم برزخ میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ اور صرف عالم برزخ کے مرحومین کو نہیں بلکہ آنے والی نسلیں بھی تمہاری پاکیزہ ہوں گی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو جو فرمائی دیکھیے، بہت تیز ٹائم جو ہے وہ گزر رہا ہے اور 8:21 ہو گیا ہے، آدھے گھنٹے کے اندر میں مطالب کو سمیٹنا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے۔ پاکیزہ کرتا ہے واقعا۔ شیخ کافی کا ایک واقعہ ہے، میں نقل کرتا ہوں، ان کے جو خطابت کی تھی انہوں نے، اس میں میں نے سنا، جو سخنرانی کی تھی انہوں نے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا۔ دیکھیے اس فرش اعضاء کی قیمت کیا ہے۔ میں مجلس پڑھ رہا تھا اور جب مجلس ختم ہو گئی ایک جوان آیا میرے پاس، اور جوان کہتا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہ بھئی کر لو توبہ۔ کہ نہیں، ایسے توبہ نہیں کریں گے۔ پھر کیسے توبہ کرو گے؟ کہ ہم ہیں چور، اصل بات، اور جتنا علاقہ ہے یہ سب جگہ ہم چوری کر چکے ہیں، سب جگہ ہم چوری کر چکے ہیں، لہٰذا اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو آپ کی وجہ سے ہماری عزت بچ جائے گی۔ یہ کہاں آیا تھا بیچارہ؟ مجلس میں آیا تھا۔ یا بعض علماء ہمارے کہتے ہیں جو دسترخوان بچھتا ہے نا، اس میں ہم لوگ ایسی جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں، باقی کو اٹھا دیتے ہیں، ہٹو یہاں کہاں کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو۔ نہیں، اصلا نہیں کرنا چاہیے ایسا، نہیں کرنا چاہیے ایسا، اس لیے کہ یہ فرض، یہ جو دسترخوان امام حسین بچھائے، نہیں پتا کس کو تبدیل کر دے، کس کو بدل دے، کس کے ایمان کو، کس کے عقیدے کو جو ہے محکم کر دے، ہے نا۔ جس جناب ابراہیم کا واقعہ ہے، جناب ابراہیم کے پاس کچھ لوگ پہنچے اور یہ سب شیطان پرست تھے سب، اور کہا ہم عقیدہ لانا چاہتے ہیں۔ تو جناب نبی تھے، جانتے تھے کہ کیا کھیل کر رہا ہے یہ، اور ان لوگ شیطان پیچھے ہی لگا تھا کہ تم جو یہ کہیں کرتے چلے جاؤ، کہ ایسا ہے سجدہ کر لو تم لوگ تو ہم مان جائیں گے تم جو ہے ایمان لے آئے ہو۔ انگرے کوئی بات نہیں، شیطان نے ہمیں سجدہ کرنے کیا جاتا ہے، اتنے لوگ تو سجدہ کرتے ہیں، اس میں تم لوگ بھی سجدہ کر لو۔ کہ اچھا کہاں؟ بس سجدے میں گئے، ادھر جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، پروردگارہ یہ میرا کام تھا ان کو سجدے میں لانا، باقی دل کا پلٹانا تیرا کام ہے، دل کا پلٹانا تیرا کام ہے۔ بھئی یہاں پر بھی یہی ہے کہ سب نے جو نظر حسین بچھا دی ہے یہ ہمارا کام تھا، اب اس کے اوپر آ کر کے کوئی منقلب ہو جائے اور پاکیزہ ہو جائے معبود، یہ تیرا کام ہے حسین، یہ تیرا کام ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ، ہے نا۔ تو جناب شیخ کافی کہتے ہیں کہ وہ سب چور لڑکا تھا، اس نے کہا بھائی ایسی بات ہے، میں نے مجلس سنی تھی آپ کی، بہت متاثر ہوا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور چلیے یہ پوری مارکیٹ میں ہم چوری کر چکے ہیں، آپ رہیں گے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آپ بہرحال ایک عالم ہے، ایک بزرگ ہیں، کہ چلو بھائی ہم اپنی عزت داؤں پہ رکھتے ہیں، اور وہ بھی ساتھ ساتھ چلے۔ اس کے بعد بھی جب سب نے دیکھا کہ ارے یہ تو ایک عالم دین کے ساتھ، اس کا مطلب یہ سدھر گیا ہے، سب نے بلایا، سینے سے لگایا، اس کے بعد اور اس کی مدد کی، بھائی دیکھو اب چوری مت کرنا، دیکھو ہماری طرف سے یہ لے لو۔ اچھا سب ہو گیا تو اب وہ کہتا ہے شیخ کافی سے کہ ایک اور جگہ ہم نے چوری کی ہے، کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ آپ ہیں کہ آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ ہم نے کھول کے بیچ دی۔
صلوات پڑھ دیں محمد والے لہٰذا اب آپ بھی ہم کو معاف کر دیجئے. شیخ کا بھی کہتے ہیں میں نے سینے سے لگایا اور اس کو پیسے دیے کہ اب یہ کام مت کرنا. دیکھیں یہ ہے کہ جب ایک انسان ایک فرش اعضاء کے اوپر آتا ہے اور اس قصد سے آتا ہے, اس کے اندر باتیں جو ہیں مؤثر ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. فرش اعضاء پاکیزگی کی نشانی ہے. یا رسول ترک کے بارے میں ہے, خود رسول ترک دیکھیں ان کی مزار جو ہے قوم نو موجود ہے. یہ شرابی جواری سارے ہنر ان کے اندر تھے. ہاں جتنی بدترین چیزیں سب تھیں. فرش اعضاء کے اوپر آئے ماتم کر رہے تھے, جو ماتم سنگت کھڑی. اچھا ایسے لوگ کے ساتھ ماتم بھی نہیں کرتا جلدی جلدی, ہے نا. یوں آدمی رہ سکتا ہے, ایسے ساتھ تو رہ لے گا, لیکن ماتم میں اگر کوئی اس ٹائپ کا دکھ جائے گا ہمیں چھوڑے گا نہیں بھائی, یہ ماتم میں اگر آ جائے گا دوسرا بھی ہم کو ایسے سمجھنے لگے گا, ہے نا. اب وہ پیچھے سے لوگ ہٹنے لگے سب اس کے پاس سے. سیکرٹری صاحب سے بات پتا ہوئی کہ صاحب بھیا یہ اس کو ہٹاؤ یہاں سے, لے جاؤ اس کو یہاں سے, یہ تو سب گندہ کیے دے رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے کہ اس انجمن میں یہ جو ہے وہ شرابی جواری اور تمام حرفے کا آدمی جو ہے وہ ماتم کر رہا ہے, اس کو بھگا دیا جاتا ہے. خلاصہ بیان کر رہا ہوں میں بہت زیادہ, بھگا دیا جاتا ہے. جب اس کو بھگا دیتے ہیں تو یہی رات جب گزرتی ہے تو سیکرٹری صاحب پہنچ جاتے ہیں اس کے صبح میں گھر, دق الباب کر رہے ہیں, دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اس کا. وہ کہتا ہے شاید یہ ڈر گئے اس لیے کہ اسے آدمی تو پنگا لینا جو ہے مشکل ہو جاتی ہے, پھر یہ تو بعد میں تو بھی سمجھ لیں گے ہم اسے. تو یہ وہ سمجھا رسول ترک کہ یہ شاید ڈر اور خوف کی وجہ سے آ گئے ہیں تاکہ کل کو ہم بدلا نہ لے. وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نے تم کو معاف کر دیا ہے, تم جاؤ بھائی, مسئلہ نہیں ہے کوئی. کہتے ہیں دروازہ تو کھول لو, ہم تم سے بات کرنی ہے. بہرحال جیسے دروازہ کھولتا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی سینے سے لگ رہا ہے, کوئی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے. وہ دیکھ کے دنگ رہے تھے کہ ابھی تک میں شرابی تھا, جواری تھا, بھگا دیا تھا, لیکن ابھی یہ کیا ہو گیا تم لوگ کو, واقعہ کیا ہے. اب واقعہ وہ بیان کرتا ہے کہ مسئلہ یہ تھا, جب میں شب میں سویا اور رات میں خواب میں نے دیکھا کہ کربلا ہے, ایک طرف یزیدی خیام لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف مولا حسین کے خیام لگے ہوئے ہیں, اور ایک جگہ پہ مولا کا خیمہ لگا ہوا ہے. میں نے چاہا اس خیمے کے اندر جانا, لیکن ایک کتا ہے جو حائل آ جاتا ہے, رکاوٹ بن رہا ہے. اب وہ کہتا ہے, جو سیکریٹری ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں مولا کے ملوں جا کر کے, لیکن وہ کتا مانے بن جاتا ہے. تاریکی تھی. وہ کہتا ہے جب میں نے غور سے دیکھا تو اس کا چہرہ تمہارے چہرے سے مل رہا تھا. اللہ اکبر. کہا کیا مولا حسین نے اپنے در کا کتا اگر بنا لیا ہے تو بہت فضیلت دی, اس لیے کہ میں تمام گناہوں کا مرتکب ہوا ہوں. وہی وہ توبہ کرتا ہے اور ایسی توبہ نصوح کرتا ہے, ایک بہت بڑا عارف بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. یہ فرش اعضاء انسان کو پاک کرتا ہے, روحوں کو پاک کرتا ہے, یہ تزکیہ نفس کرتا ہے چیزوں. لیکن وہی معرفت کے ساتھ جب آئیں گے تب یہ ہوگا. اگر بغیر معرفت کے آئیں گے تو کتنی بھی مجلسیں سن ڈالیں گے, میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں, کتنی بھی مجلسیں سن ڈالیں گے, کوئی تبدیلی آنے والی ہمارے اندر نہیں ہے. تبدیلی کب آئے گی؟ ہاں جب ہم چاہیں گے, جب خود چاہیں گے. پہلا قدم بڑھانا پڑے گا ہم کو. جناب حر سے زیادہ کوئی گنہگار ہے اب بتائیں؟ نہیں ہے نا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کا جو واقعہ رونما ہو گیا ہے یہ حر کی وجہ سے تھا. اور کتنا مرتبہ حر کا ہے آپ کو پتا ہے؟ روایت میں ہے کہ اگر کوئی اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب 40 میں انشاءاللہ مولا حسین کے حرم کی زیارت کریں. اتنے ہلکے سے آمین کہیں گے؟ پورے جوش کے ساتھ آمین کہنے چاہیے تھی. کیا مولا کے بس میں ہے سب کچھ. یہ نہیں دیکھے کہ ہمارے پیسے ہی نہیں ہوں گے تو ہم نہیں جائیں گے, نا, یہ مولا انتظام کراتے ہیں. اگر دل سے لگی ہوتی ہے تو مولا اسے انتظام کراتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے پہ. تو روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص مولا حسین کی زیارت کرنے گیا ہے اور جناب حر کی زیارت نہیں کی اس نے, تو مولا اپنی زیارت کو قبول نہیں کرتے. کتنا بڑا مرتبہ ہے مولا جناب حر کا. اور اس علاقے کے لوگ امام حر کہتے ہیں. امام حر, اور کہتے ہیں جو بھی مشکل ہمیں پیش آتی ہے ہم اسی در کے اوپر آتے ہیں اور یہ اس کو حل کرتے ہیں. اس کو حل کرتے ہیں. حر کا مرتبہ دیکھ کتنا بلند ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون حر ہے؟
جو ہاں کچھ دیر پہلے یزیدی لشکر میں تھا، سپہ سالار تھا، کمانڈر تھا، لیکن ایک لمحے میں کیا ہو گیا؟ اتنی تبدیلی آ گئی. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ نجات، سفینہ نجات ہے یہ. کشتی پہ سوار تو ہو، جب تک سوار نہیں ہوں گے اس کشتی کے اوپر نجات نہیں ملے گی. امام رضا فرماتے ہیں ہم سب کشتی نجات ہیں. نحن سفن النجات، ہم سب کشتی نجات ہیں. لیکن سفینۃ الحسین اسرا و اوسا، اور امام حسین کی کشتی بہت وسیع ہے اور بہت اسپیڈ سے چلتی ہے، نجات دیتی ہے. اس میں جتنے لوگ سوار ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اس میں جتنے سوار ہو جائیں کم نہیں پڑتی جگہ اس میں، اور اتنی تیزی سے نجات دیتی ہے. اللہ اکبر. جس میں ایک واقعہ خود حر کا ہے، دوسرا واقعہ ابھی رسول تور کا واقعہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ایک لمحے کے اندر اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، توبہ نصوح کیا، اس مقام پر پہنچ گیا. اب دیکھیں حر کا مرتبہ کتنا بلند ہے. حر کیا چاہیے تمہیں؟ حر اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. حر دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے؟ اور یزید کو خوش کرنا ہے یا اللہ کو خوش کرنا ہے، شہزادی کو خوش کرنا ہے؟ اور تمہیں فیصلہ تمہیں کرنا ہے. اگر تم چاہتے ہو ابدی زندہ رہنا تو حسین کے ساتھ ہو جاؤ. اگر تم چاہتے ہو چند لمحے جو زندگی کے ہیں اس میں عیش کرنا تو یزید کے ساتھ ہو جاؤ. ہاں عزیزو، حر نے راستہ جو چنا وہ کون سا تھا؟ حسین کا راستہ تھا. حسین کا راستہ تھا. عزیزو حر آتے ہیں، کس طرح سے آتے ہیں آپ سنتے ہیں. عزیزو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں کو باندھ دو، ہماری آنکھوں پٹی باندھ دو. اس کے بعد حر چلتے ہیں. عزیز تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ ہم آقا اور مولا حسین کے خیمے کے پاس پہنچے، مجھے بتا دینا تاکہ میں گھوڑے سے نیچے آ جاؤں گا. اور بیٹا کہتا ہے بابا ہم حسین کے خیمے کے قریب آ گئے ہیں. ارے حسین نے اپنے جناب حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پر گرا دیا، اور اس کے بعد پھر زمین میں رگڑ رگڑ کے چلتے ہیں. جیسے ہی حسین نے دیکھا کہا باز کھڑے ہو، اکبر کھڑے ہو جاؤ، میرا مہمان حر آ رہا ہے. حر کو سینے سے لگایا. حر کیسے آ رہے ہو؟ ایسے نہیں آتے. آقا گناہگار ہوں. کہا حر جو در حسین پہ آتا ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا. آقا نے سینے سے لگایا. اور شرمندہ ہے آقا، بہت شرمندہ ہے، بہت جفائیں کی ہے، بہت ظلم کیا ہے. کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا آقا میں چاہتا ہوں میں اپنے بیٹے کو آپ پر فدا کر دوں. عزیز روایت کہتی ہے کہ جناب حر کا بیٹا گیا جنگ کی. اب جب جنگ کرتے کرتے زمین کربلا پر آیا تو بابا کو آواز دی. حدیث و تاریخ بتاتی ہے کہ جناب حر جیسے ہی پہنچے اپنے بیٹے کے پاس، دیکھا کیا؟ مظلوم آقا حر کے بیٹے کا سر رکھے ہوئے ہے زانوں پہ. آقا آپ کیوں آ گئے؟ کہا حر جوان کا لاشا ہے، باپ برداشت نہیں کرے گا. میں کہوں گا آقا جب علی اکبر گرے گے اور آپ پہنچیں گے تو کوئی نہ ہوگا جو آپ کی ہمت افزائی کرے، جو آپ کی نصرت کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.